الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ہر نبی کو جداگانہ فضیلت عطا فرمائی. ہر نبی کو فضیلت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا: تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض انبیاء وہ ہیں، ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. ومنہم من کلم اللہ، انبیاء میں سے بعض کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام. اور ورفع بعضهم درجات، اور ان انبیاء میں سے ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے تمام پر سب میں بڑا مرتبہ عطا فرمایا، وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انبیاء کو جو فضیلتیں جداگانہ دی گئی تھی، ہر ایک کو ایک فضیلت دی گئی تھی، اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام فضیلتیں عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف عطا فرمایا، تو اللہ رب العزت نے سرکار کو بھی معراج میں بلا کر کلام فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کو زندگی بخشنے کا، مردوں کو زندہ کرنے کا وہ دیا تھا، بیمار کے پر ہاتھ پھیرتے تو شفا ہو جاتا، یہ بھی اللہ نے عطا فرمایا. ایسی کئی جو ہے نا انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم، جیسے داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے تو نرم ہو جاتا، آپ زیرہ بناتے تھے، لیکن سرکار کھجور کی لکڑی دیتے ہیں تو تلوار بن جاتی ہے. لکڑی تلوار بننا، لوہا ہے اس کو نرم کر کے بنانا، چوٹی بنانا، یہ تو بات ہے کہ جو چیز بنتی ہے، جو میٹل سے تلوار بنتی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ بنا رہے ہیں. لیکن جو چیز اس کا اثر ہی نہیں ہے، لکڑی سے تلوار کو بنا دینا، یہ اور تعجب کی بات. تو بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ نے دو انبیاء کو تمام فضیلتیں دی تھی، وہ تمام فضیلتیں تو سرکار کو عطا فرما دی گئی، لیکن سرکار کو بدرجہ کمال عطا فرمائی. سبحان اللہ. بدرجہ کمال عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف اللہ کی تجلی دیکھی تھی، کلام فرمایا تھا، لیکن اللہ نے سرکار کو وہی عطا فرمائی، وہی فضیلت عطا فرمائی، لیکن اپنا دیدار کروا کر اور اپنی بارگاہ میں کلام فرمایا. تو بہرحال عزیزان محترم، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو کوہ طور پر تجلی دکھائی گئی تھی، وہ دیکھنے سے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر کلام بھی فرمایا تو دنیا میں، تو وہ دو بھی چیزیں تھیں. لیکن سرکار کو وہی دو چیزیں کیسی دی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام زمین پر اللہ سے کلام فرمائے، لیکن سرکار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلام فرمائے. اور موسیٰ علیہ السلام سرکار کی ایک تجلی کو، اللہ کی ایک تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، لیکن نور خداوندی کو سرکار آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پلک بھی نہیں جھپک رہے. سبحان اللہ. بے ہوش ہونا تو دور کی بات، پلک بھی نہیں جھپک رہے. ما زاغ البصر وما طغى کہتا ہے. سبحان اللہ. ما زاغ البصر وما طغى. تو سرکار کو جو معجزات دیے گئے، تمام انبیاء کو جو دیے گئے، وہ سرکار کو تو دیے گئے ہی گئے، لیکن سرکار کو بدرجہ کمال کیا گیا، بدرجہ اتم مکمل طور پر کیا گیا. پھر سرکار کو جو کمالات دیے گئے، ان تمام کمالات میں سب سے بڑا اگر کوئی کمال ہے، اس کا تذکرہ خطبے کے بعد پڑھی گئی آیت میں کیا جا رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام عالموں کے لیے جو ہے نا رحمت بنا کر بھیجا. اللہ نے اپنے حبیب کے جو بھی کمالات ہیں، جو بھی فضائل ہیں، ان تمام کو اس آیت میں جمع فرما دیا کہ آپ کو ہم نے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا.
خواہ وہ علمی اعتبار سے ہو، فضل کے اعتبار سے ہو، کسی بھی حیثیت سے ہو، ایمان کے حساب سے ہو، کسی بھی حیثیت سے ہو، ہر اعتبار سے آپ کی ذات کو اللہ نے تمام عالموں کے لیے رحمت، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو عزیزان محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحمت للعالمین کی جو صفت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمین ہونے کی فضیلت ہے، اس کا تعلق سرکار کی رسالت سے، اس کا تعلق کیا ہے؟ سرکار کی رسالت سے ہے، کہ سرکار کی رسالت سے رحمت للعالمین کا جو ہے نا تعلق ہے۔ تو جب سرکار کی رسالت کی شان کیا ہے پہلے وہ دیکھیں، رحمت للعالمین کو بہت سمجھ میں آئے گا۔ سرکار کی رسالت کی شان یہ ہے کہ ہر نبی کسی مخصوص علاقے، کسی مخصوص قوم کے پاس بھیجے جاتے تھے، لیکن سرکار نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، میں تمام مخلوق کی طرف کیا کیا گیا اور رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ جو آپ کی رسالت تمام مخلوق کی طرف ہے، چنانچہ احادیث میں وضاحت سے ہے کہ ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے سرکش انسانوں اور جنات۔ غار ہرا سے نکل رہے تھے، وہی ہوئی، وہی ہونے کے بعد غار ہرا سے نکل رہے تھے، تو جس پتھر پہ سے گزرتا ہے وہ سلام کرتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، جس درخت پر سے گزرتے ہیں تو جو ہے نا سلام کرتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو الغرض عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے کہ سرکار کی رسالت کسی مخصوص قوم یا عرب یا کسی خطے کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوق کے لیے تھی۔ تو جب رحمت للعالمین کا تعلق سرکار کی رسالت سے ہے تو سرکار کی رسالت جیسے ہر عالم کے ذرے ذرے کے لیے ہے، اسی طرح آپ کی رحمت بھی ہر عالم کے ذرے ذرے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی رحمت بھی ہر عالم کے ذرے ذرے کے لیے ہے۔ دنیا کی مخلوق بھی مستفید ہو رہی ہے، آسمان کی مخلوق بھی مستفید ہو رہی ہے، اور جو ہے نا سمندری مخلوق بھی مستفید ہو رہی ہے، خشکی کی مخلوق بھی جو ہے نا آپ کے رحمت للعالمین کے فیضان سے بہرہ ہو رہی ہے۔ ایک بات، رسالت کی خصوصیت کیا ہے؟ عام ہے رسالت، رسالت کیا ہے؟ عام ہے، اور جو ہے نا یہ عام ہے۔ پھر دوسری رسالت کی خصوصیت کیا ہے؟ سرکار کی رسالت صرف آپ کی زندگی کے حد تک محدود نہیں تھی، دیگر انبیاء کو بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن جب دوسرے رسول آتے تو اب ان کی کتاب ختم ہو جاتی ہے، اب ان کی کتاب کے احکامات جاری ہوتے۔ اب سرکار تشریف لائے تو اب کسی رسول کی رسالت باقی نہیں رہی، اگر وہ سرکار کے زمانے بھی ہوں گے تو امت کی حیثیت، امتی کی حیثیت سے ہوں گے، رسول کی حیثیت سے نہیں۔ تو سرکار کی رسالت کی خصوصیت کیا ہے کہ سرکار اپنی زندگی میں بھی رسول تھے، دنیا میں بھی آپ کی وفات کے بعد بھی جب تک دنیا رہے گی جب تک رسول رہیں گے، اور قیامت کے دن بھی سرکار رسول رہیں گے۔ تو پھر جب آپ کی رحمت للعالمین کا تعلق زندگی میں بھی رسول تھے اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسول رہیں گے، تو اس کی مثال میں آپ کے سامنے دیتا چلوں، آپ کی مثال دیتا چلوں اس کے سامنے۔ زندگی میں تو جو بھی کہا تھا، مسلمان ہونا چاہتے تو کیا کہتے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، زندگی میں کہتے تھے۔ لیکن آج اگر کوئی آدمی غیر مسلم ایمان لانا چاہتا ہے تو کیا اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ یہ کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے؟ کیا یہ کہنے کی اجازت ہے؟ اگر کہتا ہے تو ایمان نہیں۔ آج بھی زندگی میں بھی تھا تو رسول ہے کہہ رہا تھا، آج بھی ہے تو رسول ہے کہہ رہا ہے۔ جب تک دنیا رہے گی، دنیا کا آخری دن بھی جب تک رہے گا، کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ماننا پڑے گا۔ تو جب آپ کی رسالت زندگی میں بھی تھی، زندگی میں بھی تھی، بلکہ زندگی سے پہلے بھی انبیاء آپ کے امتی تھے، عالم ارواح میں انبیاء نے آپ کی رسالت کا اہم دیا تھا، تو سرکار کی رحمت سے وہ لوگ بھی مستفید ہوئے۔ سبحان اللہ، سرکار کی رحمت سے وہ لوگ بھی کیا ہوئے؟ مستفید ہوئے۔ اب زندگی میں بھی سرکار جو ہے نا رحمت للعالمین رسول تھے، اب بھی ہیں اور قیامت میں بھی رہیں گے۔ تو آپ کی رحمت للعالمین کی جو فضیلت ہے اس کا تعلق سرکار کی رسالت سے ہے۔ تو جب رسالت ہے تو سرکار جو ہے نا رحمت للعالمین اپنی زندگی میں تھے اور ہیں اور قیامت تک رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ اب ہر مسلمان یہ تو ماننے کے لیے کوئی جھجک نہیں ہوتی کسی مسلمان کو کہ سرکار جب تک زندہ تھے اور دنیا جب تک رہے گی، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے اخبار، آپ کی باتیں اور آپ کے اعمال اور جو ہے نا آپ کی تعلیمات، آپ کی پیش کردہ شریعت سب کے لیے رحمت ہے، اس کو کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ جھگڑا ذات کے پاس ہوتا، جھگڑا کہاں ہوتا؟
ذات کے پاس ہوتا ہے. سرکار زندگی میں رحمت ہاں ٹھیک ہے, اب تو سرکار نعوذ باللہ انتقال ہو گیا, آپ کہاں ہیں, اب کیسی زندگی کیسا وہ رہتے ہیں. تو مرنے کے سرکار کے وصال کے بعد پردہ فرمانے کے بعد جب آپ ان کے اخوال افعال ان کی تعلیمات کے رحمت ہونے کا جو ہے نا یہ کر رہے ہیں, تو وہ جب ان کے اخوال کو رحمت مان رہے ہیں تو پھر ذات کو رحمت ماننے میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. ان کی ذات کو رحمت ماننے میں کیوں؟ ذات کے پاس جھگڑا کیوں؟ یہ جھگڑا کر کے کافرہ رہ گئے. ان کو اللہ سے جو ہے نا خدا ہونے کا ان کو یہ نہیں تھا. وہ لوگ مانتے تھے. قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر ان سے کافروں سے پوچھے کہ اللہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ, یا تو اوپر والا ہی کہیں گے. لیکن جھگڑا آ کر جہاں وہ رہ گئے کفر پر, مشرک رہ گئے, وہ رسالت. تو الغرض عزیزان محترم, تو میں بتلاتا کروں چند باتیں آپ کو کہ سرکار کی ذات بھی زندگی میں بھی رحمت تھے, اب بھی رحمت ہے, اور قیامت کے لیے بھی رحمت ہے. بے شک. سبحان اللہ. زندگی میں اپنے دیدار سے صحابیت کا شرف بخشتے تھے, اور رحمت کی اور کئی صورتیں تھیں. زندگی اور حجاب فرمانے کے بعد, پردہ فرمانے کے بعد, آج بھی تمہارے گناہوں کی بخشش کا کام کر رہے ہیں کہ میرے پاس تمہارے اعمال بھیجے جاتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میں ان میں اچھائی کو دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, گناہ کو دیکھتا ہوں تو اللہ سے مغفرت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو رحمت للعالمین تھے, ہیں, اور قیامت کے دن تو پھر بخشش کروائیں گے. اس کے واقعات تو بہت تفصیلی ہیں, آپ سنتے رہتے ہیں, وہاں بھی رہتے ہیں. تو سرکار کی ذات ہو, تعلیمات ہو, وابستہ کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی وابستہ چیز ہو, کل سرکار کی زندگی میں بھی رحمت تھی اور آج بھی رحمت ہے, اور کل قیامت کے دن بھی جو ہے نا رحمت رہے گی. تو عزیزان محترم, گنبد خضرا جو نا سرکار کا روضہ مبارک, آج تو سرکار تو باحیات بظاہر پردہ فرما چکے ہیں, لیکن آج بھی زیارت کرنے والے کے لیے وہ فیضان رحمت ہے کہ منظار خبری وجبت لہو شفاعتی, کہ جو میری خبر کی زیارت کرے اس کے لیے شفاعت ہو. سبحان اللہ. آپ کے در مبارک کا فیضان بھی آج جاری ہے, تو پھر آپ کی ذات کا کیا ہے؟ وہ در کو جو فضیلت ملی, گنبد خضرا تو بہت, آپ بھی گنبد لگا کے ہرا کلر کر لیں تو گنبد خضرا کا مرتبہ نہیں ملتا, بلکہ گنبد خضرا کا مرتبہ اسی لیے ہے کہ وہاں سرکار آرام فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ صرف گنبد کی حیثیت سے, کلر کی حیثیت سے اس کا مرتبہ نہیں ہے, بلکہ وہاں مختار کائنات آرام فرما رہے ہیں, اس لیے اس کا مرتبہ. سبحان اللہ. ہر گنبد گنبد خضرا نہیں ہو سکتی, بلکہ وہی گنبد خضرا ہوتی ہے جس کو جو ہے نا سرکار, جہاں جس کو سرکار سے نسبت ہے, جو سرکار کے آرام کا ہے. تو الغرض عزیزان محترم, سرکار کی رحمت تھی, ہے اور رہے گی, جیسے رسالت تھی, ہے اور جو ہے نا رہے گی. تو عزیزان محترم, جب قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا کہ سرکار تمام عالموں کے لیے رحمت فرمانے والے ہیں, سرکار تمام عالموں پر رحم کرنے والے ہیں, یہ قرآن کی آیت ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, تفسیر کا ایک فائدہ ہے کہ جو بھی آیتیں ہوتی ہیں, بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا معنی مفہوم ایک ہوتا ہے, تقاضا بھی ہوتا ہے. ایک معنی مفہوم ہوتا ہے, ایک تقاضا بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو بتاتا چلوں, قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والدین کا ادب سکھلاتے ہوئے ولا تقل لهما اف, والدین کو اف بھی مت کرو. قرآن سے کیا معلوم ہو رہا آپ کو؟ والدین کو اف نہیں بولنا, ان کو اف نہیں بولنا ہے. تو آپ بولیں میں اف نہیں بولتا, گالیاں دیتا ہوں, جھڑکتا ہوں, بے تو کے باتیں کرتا ہوں, یہ جائز ہے کیا؟ قرآن میں تو خالی اف نہیں بولنا بول کے ہے, قرآن میں تو صرف اف نہیں بولنا بول کے ہے, گالیاں دیتا ہوں, جھڑکتا ہوں. تو اگرچہ کہ قرآن کا ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ والدین کو اف مت کہو, لیکن اس کا تقاضا یہ بتلا رہا ہے کہ ہر کوئی چھوٹی معمولی بھی حرکت جو والدین کے لیے تکلیف دے ہے وہ مت کرو, جو والدین کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے وہ مت کرو. تو قرآن کا ترجمہ اف کو منع کر رہا ہے, لیکن اس کا تقاضا یہ بتلا رہا ہے کہ معمولی سی چیز بھی جو والدین کو تکلیف پہنچا سکتی ہے وہ کہنے کی تمہیں اجازت نہیں. تو آیت کا مفہوم ترجمہ اور اس کا تقاضا بھی ہوتا ہے. تو رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے آپ کو بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں پر رحم کرنے والا بنا کر بھیجا. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اس آیت کا تقاضا کیا ہے؟ تو رحم کرنے والے کے لیے 4 چیزیں ہونا ضروری ہے. آیت کا تقاضا یہ ہے کہ رحم کرنے والے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے وہ زندہ ہو, دوسرا جس پر رحم کر رہا ہو اس کے حالات سے واقف بھی ہو, علم بھی ہو اس کا, زندہ, حیات, علم, اور پھر اپنی رحمت کو اس تک پہنچانے کی قدرت بھی رکھتا ہو, اور پھر چوتھا اس کے قریب بھی. سبحان اللہ. یہ آیت کا تقاضا ہے. یہ آیت کا مفہوم تھا کہ رحم کرنے والا بنا کر بھیجا, اور آیت کا تقاضا ہے کہ وہ جو رحم کرنے والی جو ذات ہے
اس کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے: حیات، علم، قدرت، قربت۔ حیات، علم، قدرت، قربت۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے حیات کی مثال لے لیجیے، سرکار زندہ ہے یا نہیں؟ ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ سرکار زندہ ہیں، آپ صرف ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں، ورنہ آپ اپنی خبر مبارک میں بھی اسی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ موجود ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک یہ یقین یہ میرا نہیں، ہمارے بزرگوں کا بھی عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں کا عقیدہ، تاریخ شاہد ہے، زیادہ دور کی بات نہیں۔ 20ویں صدی کا واقعہ بتلا رہا ہوں۔ حکومت عراق نے جب شہداء کی خبریں کھولی تو خبروں میں بالکل جسم ویسے ہی پائے گئے۔ سبحان اللہ، زیادہ دور کی نہیں، یہ 20ویں صدی کا بات کر رہا ہوں میں، صدی بھی نہیں بدلی ابھی۔ شہداء کی خبریں ویسے ہی پائے گئے، جسمان مبارک ویسے ہی پائے گئے، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی ان کو دفن کیا گیا۔ سبحان اللہ، جب غلام کی یہ کیفیت ہے تو پھر آقا کا کیا سبحان اللہ۔ سرکار کی وفات کے 80 سال تقریباً 100 سال کے بعد جب دیوار گر گئی گنبد خضرا کی، تو وہ دیوار کو جب بنانے کے لیے کھودا گیا تو قدم مبارک ظاہر ہوا۔ لوگ سمجھے کہ سرکار کا قدم ہے، لیکن عروہ رضی اللہ عنہ نے سرکار کا نہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ تو جب غلاموں کے جسم کو زمین میں یہ جرأت نہیں ہے کہ کوئی نقصان پہنچا سکے، تو پھر آخر کا معاملہ تم کدھر دیکھتے؟ سرکار زندہ ہیں کیونکہ اللہ نے سرکار کی روح کے لیے، سرکار کے جسم سے بہتر مبارک دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے، اور آخر وہاں پہ آسمان میں بھی کوئی مقام نہیں ہے۔ لہذا سرکار کی جسم، آپ کی روح، آپ کے جسم مبارک ہے۔ اور حدیث شریف میں سرکار نے خود فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی، کہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کے نبی زندہ ہو گئے۔ اور دوسری آیتوں میں، روایتوں میں بیان کیا الانبیاء یصلون فی قبورہم، کہ انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معراج میں سرکار تشریف لے جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے، تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار زندہ ہے، تمام انبیاء بھی زندہ ہے، لیکن مراتب کے اعتبار سے زندگی کی کیفیت سرکار کی سب سے اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کی سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ مرتبے میں بھی سرکار کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ حیات کی بات مل گئی۔ علم، جہاں تک علم کا معاملہ ہے کہ سرکار، ہمارا تو دور کی بات چھوڑو، ہر چیز کا علم سرکار کو ہے، ہر چیز کا علم سرکار کو، ہر چیز کا علم ہے، صرف میرا نہیں، آپ کا نہیں۔ حدیث صحیح ہے بخاری و مسلم کی، سرکار نے فرمایا کہ مجھے کائنات کی ابتدا سے لے کر، انسانوں کی ابتدا نہیں، انسانوں کی ابتدا تو آدم علیہ السلام سے ہوئی، کائنات جب سے شروع ہوئی، اللہ کی ذات تو پہلے سے ہے، لیکن کائنات کی ابتدا جب سے ہوئی، مخلوق کی ابتدا، وہاں سے لے کر قیامت قائم ہونے کے بعد، حساب و کتاب، سوال و جواب کے بعد، جنتی جنتیوں میں جانے کا اور دوزخی دوزخیوں میں جانے تک کا علم مجھے دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسانوں کا نہیں بتایا، ہر چیز کا علم۔ بتائیے سرکار سے کیا چیز کی؟ تو رحمت اللہ عالمین کے لیے 2 چیزیں ہونا ضروری ہے، ایک تو حیات اور دوسرا علم۔ دوسرا علم، واقعات تفصیلی ہیں لیکن میں جو ہے نا وقت کے پیش نظر آپ کو اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ تیسرا قدرت، رحمت پہنچانے کی قدرت۔ ارے رحمت پہنچانے کی قدرت تو سرکار کو زندگی میں تو بہت واقعات ملیں گے، آپ کو سینکڑوں واقعات ملیں گے، سینکڑوں واقعات ملیں گے، رحمت پہنچانے کی جو قدرت سرکار کو حاصل ہے۔ بچپن کا عالم ہے، 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو طالب سرکار کی جو ہے نا وہ فرما رہے ہیں، کیا کفالت فرما رہے ہیں، خاص سالی ہو گئی، خاص سالی ہو گئی۔ عرب میں لوگ آ کر ابو طالب کو شکایت کرنے لگے، تو ابو طالب ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کا عقیدہ بتلا رہا ہوں، ان کی کیا سرکار سے عقیدت تھی، تو وہ ان سے تو ہمارے مسلمانوں سے بہتر ہے بحیثیت عقیدت۔ یہ مت سمجھے کہ تم بعض لوگ ان کو کافر بولتے ہیں، خیر علماء کا اس میں اختلاف ہے، اپنے کو اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بحیثیت ایمان میں بتا رہا ہوں، بحیثیت عقیدت بتا رہا ہوں، بحیثیت عقیدت۔ تو یاد رکھیے کہ لے گئے سرکار کو، لے گئے، قحط سالی ہوئی تھی، قحط سالی ہوئی تھی، سرکار چھوٹے تھے، سرکار کو اٹھا کر لائے ابو طالب، کہا